الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وجعلنا منہم آئمہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے۔ قرآن پاک کی 21ویں پارے کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ امام و پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہتے، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے اسی صبر کے باعث ان میں سے امام اور پیشوا بنائے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، وہ صاحب یقین والے لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق لوگوں میں ہدایت بانٹنا شروع کی اور جب انہیں ستایا گیا تو وہ صبر کرتے رہے۔ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے انہیں امام اور پیشوا بنایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت کریمہ، اس حکم کے مطابق یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ راہ ہدایت کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کی طرف جب بلاتا ہے تو لوگ اسے ضرور بھی ضرور ستانے لگتے ہیں، تکلیفات پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے امام اور پیشوا بناتا ہے، منصب امامت سے، اور ایک خطے یا قوم کی طرف رہبر رہنما پیشوا بنا کر اسے کھڑا کرتا ہے، اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی امداد میسر ہوتی ہے۔ تو آج ایک ہستی کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ 17 شعبان المعظم، سب سے پہلے ایک امام، ایک رہبر، ایک رہنما اور ایک پیشوا جن کی آج یوم ولادت ہے، جس مسلک کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یوم ولادت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ولادت 80 ہجری میں 17 شعبان کو جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت کوفہ کے اندر آپ تولد ہوئے تھے۔ روایت آپ کے والد ماجد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ آپ کا وصال ہوا 150 ہجری میں 19 شوال کو، جمعہ کے دن تہجد کے وقت مرتبہ لاہوت میں آپ وصال فرما گئے تھے۔ آپ کا مزار انور بغداد شریف میں واقع ہے، اور آپ نے 70 سال کی عمر پائی۔ آپ کی عمر مبارک 70 سال۔ تو آج جس ہستی کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، ان کی بھی ولادت 17 شعبان کو ہی ہوئی ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک امام ہے عظیم، ایک امام ہے
ایک رہبر ہیں، ایک پیشوا ہیں، جنہیں بے پناہ ستایا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ کے آپ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب آپ نے لوگوں میں ہدایت کا کام شروع کیا، احادیث مبارکہ پر آپ نے کافی محنت کی، فقہ لوگوں تک پہنچایا، احادیث جمع فرمائی، تو لوگوں نے طرح طرح سے تکلیفات بھی دیں، ستایا بھی گیا، آپ کو قید خانے میں بھی رکھا گیا، کئی مشکلات کا آپ نے سامنا کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مشکلات کے تحت آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر درجہ بھی عطا کیا، اور آج ساری دنیا بھر میں سب سے بڑا مسلک حنفی کہلاتا ہے آپ کے نام سے جو رائج ہے، مسلک حنفی۔ اب یہ مسلک حنفی کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کس کی اولاد میں ہیں، آپ کے نکاح کے معاملات، آپ کے آباء و اجداد کے، آپ کے اولاد کے معاملات، یہ تمام کے تمام بیانات، ان کا واقعہ، ان کا پورے سلسلے کا، ان کی حنفیت کا اور ان کے نام کا سارا جو معاملہ ہے، جو ساری داستان ہے، سارے واقعات ہیں، اس پر ہمارے کم سے کم 6 یا 7 بیانات، تقریریں میری موجود ہیں، وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، اسے سن لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر ان تک اور آگے ان کی اولاد کا شجرہ نسب حسب اور ان کے باپ داداؤں کا ذکر وغیرہ تمام کا تمام میں نے بیان کیا ہے۔ وہ کئی 7-8 نشستیں ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو کیونکہ ایک ہی دن 2 عظیم ہستیوں کی ولادت ہے، تو میں نے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح پر گفتگو کرتے ہوئے وہ مضمون کافی حد تک مکمل کر لیا، تو سوچا کہ اس سال اس ہستی کا تذکرہ کروں جن کی ولادت بھی 17 شعبان کو، اور ان کا نام ہے حضرت شاہ سیف الدین سید عبد الوہاب ابن غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر عزیز، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اکبر، آپ کے بیٹے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آج یوم ولادت کا دن ہے۔ 17 شعبان کو 512 ہجری میں جمعرات کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان آپ بغداد شریف میں تولد ہوئے، اور یہ روایت خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور آپ کا وصال ہوا 603 ہجری میں 25 شوال کو جمعرات کے دن نماز تہجد کے بعد مرتبہ لاہوت میں آپ وصال فرما گئے۔ اب حضرت سید عبد الوہاب شاہ سیف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے مختصراً چند باتیں جو میسر آئی ہیں وہ سناؤں گا۔ وقت جو ہے کافی ہوا، ابھی وقت نہیں ہے، تقریر دیر سے شروع ہوئی، تو 1 یا 2 باتیں ان کے حوالے سے سنا کر تقریر کو جلد سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ غوث پاک پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے خود لکھا ہے کہ میرے نکاح کو چند مہینے گزرے تھے کہ عالم جبروت میں میری ملاقات سیدہ کائنات سیدۃ النساء شباب اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی، اور آپ سلام اللہ علیہا نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد القادر قطب عالم، خدا عز و جل نے مجھ کو حسن اور حسین کے بدلے 2 بیٹے عطا کیے۔ سمجھ آ رہا ہے کیا بولے؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھے کتاب میں فرما رہے ہیں کہ عالم جبروت میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن و حسین کے بدلے میں مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں، کیونکہ سیدہ کائنات کا ایک قول ہے، ایک فرمان ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ بزرگان دین نے اس بات کو بھی لکھا ہے
کہ جب حسنین کریمین علیہ السلام کا شہادت نامہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کو اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو بلوایا اور وہ شہادت نامہ پیش کیا، بتایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اللہ تبارک تعالیٰ دین کی خاطر، میرے دین کی خاطر تمہارے بچوں کی قربانی چاہتا ہے، حسن و حسین کی قربانی چاہتا ہے، تب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مشورہ کیے۔ تب حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور علی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تینوں نے اپنی مرضی سے اس شہادت نامے پر دستخط کیا، مہر لگائی، اس شہادت نامے پر مہر لگائی، تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کی یعنی حسنین کریمین کی شہادت اسلام کے واسطے ہوگی، دین اسلام کو بچانے کی خاطر ہوگی۔ تو اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے میری امت کا خیال آیا، کیا؟ اس وقت مجھے میری امت کا خیال آیا کہ جن سے ہدایت بٹنی ہے، جن کی اولاد سے ہدایت بٹنی ہے، شریعت بھی چلنی ہے، طریقت بھی چلنی ہے، اور ان کے ذریعے قیامت تک میری امت راہ راست پر قائم رہنی ہے، کیونکہ آپ یہ فرما چکے تھے یا فرمانے والے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت، یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاؤں گا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ تو اب اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین شہید کر دیے گئے تو اب آگے میری امت کا کیا ہوگا جو قیامت تک آنے والی ہے، میری امت کا کیا ہوگا۔ جو ہی یہ خیال آنا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے وہی لے کر، اور ارشاد کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنی امت کے خاطر ہرگز غمزدہ نہ ہو، فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی اس بیٹی سیدہ کائنات کو حسن و حسین کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ دو بیٹے ایسے عطا کرے گا جن کے ذریعے قیامت تک دین زندہ رہے گا، اور قیامت تک شریعت اور طریقت کی ظاہر و باطن کی تعلیم آپ کی امت ان دونوں یعنی ان دونوں کی اولاد سے قیامت تک پاتی رہے گی، ان دونوں اور ان دونوں کی اولادوں سے قیامت تک پاتی رہے گی۔ تب وہ نام ظاہر کر دیے گئے، فرمایا گیا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عبد القادر، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب میرے دونوں بیٹے حسن و حسین کی شہادت کا فیصلہ کیا اور شہادت نامے پر منظوری ہماری لے لی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے فاطمہ، تجھ کو حسن و حسین کے بدلے دو بیٹے عطا کروں گا جن سے دین قائم رہے گا۔ اے عبد القادر، یہ تم خود ہو، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کے بدلے مجھے دو بیٹے عطا فرمائے ہیں، ایک اے عبد القادر، ایک تجھ کو، اور دوسرے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کو۔ اس کو حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، ایک تم ہو اور ایک مخدوم علاء الدین علی احمد ہوگا۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب یہ نام لیا گیا، یہ پیشن گوئی سنائی گئی، تو اب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ اے عبد القادر، اب تیرے یہاں ایک فرزند تولد ہوگا، اس کا نام عبد الوہاب ہوگا۔ کیا؟ عبد الوہاب ہوگا، جن کی آج یوم ولادت ہے۔ ایک فرزند تولد ہوگا، اس کا نام عبد الوہاب ہوگا، اس سے ایک فرزند ہوگا، اس کا نام عبد الرحیم ہوگا، پھر اس سے ایک فرزند تولد ہوگا، اس کا نام مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ہوگا، اس کا نام
علی احمد ہوگا۔ اب صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی پیشن گوئی اور ان کی ولادت کی خبر، اور سب سے پہلے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سید عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے دی۔ فرماتے ہیں پیران پیر کہ میرے نکاح کو چند مہینے گزرے تھے، ایک رات عالم جبروت میں سیدہ کائنات سے میری ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، خدائے عز و جل نے مجھ کو حسن و حسین کے بدلے ایک تجھ کو اور دوسرے علی احمد صابر کو عطا فرمایا ہے۔ اب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جاگا اٹھا اور اپنے آبا و اجداد کے سارے کتب دیکھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مکتوبات میں اور ہمارے آبا و اجداد کے دیگر مکتوبات کا میں نے معائنہ کیا تو یہ پیشن گوئی اس میں پہلے سے موجود تھی۔ کیا بزرگوں نے، خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی لکھا تھا، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی وہ لکھا تھا بات کہ اس طرح دو فرزند سیدہ کائنات کے یہ نام والے دنیا میں آئیں گے جن سے دین زندہ رہے گا اور قائم رہے گا اور امت فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہمارے آبا و اجداد کے مکتوبات میں بات تھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس رات وہ سید عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ میری زوجہ کے شکم میں قرار پا چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نور منتقل ہو گیا ہے اور یہ عبد الوہاب میری زوجہ کے شکم میں قرار پا چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ محسوس کیا کہ اب یہ عبد الوہاب سیدہ کائنات کے پیشن گوئی کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق عبد الوہاب قرار پکڑ چکا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے کبھی بھی اپنی زوجہ کی طرف پشت نہیں فرمائی۔ کیا اللہ اکبر، کتنی بڑی اونچی بات ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا معلوم نہیں۔ فرما رہے ہیں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون؟ ایک ولیوں کا شہنشاہ، ایسا ولی جس کا تلوا، جس کا قدم سارے ولیوں کے کندھے پر ہے۔ ایسا ولی کوئی معمولی ولی نہیں، کوئی چھوٹی ہلکی بات نہیں۔ یہ بات اگر سنے نہ سمجھ میں تو انسان وجد میں آ کر کپڑے پھاڑ لینا ایسی بات ہے، سمجھے نا؟ تمہارے اوپر اثر بھی نہیں پڑ رہا تو تمہیں سمجھ نہیں آیا، شاید اس وقت خلاصہ کرتا ہوں۔ ایک ایسا ولی جو ولیوں کا شہنشاہ، سارے ولیوں کی شہنشاہیت آپ کو عطا ہوئی، جن کے دستخط کے بغیر، جن کے مرضی کے بغیر کسی ولایت نہیں ملتی۔ غوث پاک چاہے کتنا بھی بڑا مولانا بنے، کتنا بھی بڑا خلافت والا بنے، کتنا بھی بڑا مفتی بنے، جو بھی بنے، ساری زندگی عبادت میں گزارے، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانا، ذرا سی بھی خلش دل میں آئی تو اسے ولایت عطا نہیں ہوتی۔ وہ سب کچھ بنتا ہے، آخری میں جا کر ابلیس بنتا ہے اگر غوث پاک کی محبت نہیں ہے۔ غوث پاک کو نہیں مانا، اس واسطے کون سے بھی دوسرے فرقے میں، جماعت میں ولایت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ 11ویں بند کرانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیا؟ اور کہیں نہ کہیں غوث پاک کا بغض، دشمنی، اس سے کیا ملتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ چیز ان کو ڈبوتی۔ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، اعمال کا ڈھیر ہے، پھر بھی ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز غوث پاک کے نام کی یا ان کی ذات کی یا ان کی محبت، ان کی بغض جو ہے نا دل میں رکھ کر ان کی محبت کو کاٹنے کی لوگوں کے دلوں میں جو کوشش کرتے ہیں نا، ایسے ملا لوگ ہیں، ایسے مولانا لوگ ہیں، ایسے عالم ہیں، ایسے مفتیاں نست و نابود تک چلے جاتے ہیں، ان کو ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنا نہیں بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک جب تک نہیں چاہتے تب تک کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو ایسا ولی، اتنے بڑے بلند مرتبے والا ولی کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہے ہیں غوث پاک؟ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا عبد الوہاب بطن مادر میں قرار پایا ہے تو اس دن سے میں نے اپنے زوجہ کی طرف پشت نہیں فرمائی، پیٹ نہیں کر کے بیٹے اپنی بیوی کی طرف۔ کس کا ادب کر رہے ہیں؟ کس کا ادب کر رہے ہیں؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کا، یعنی وہ جو آنے والا ہے بچہ سید عبد الوہاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی آمد کا ادب، اتنی اونچی ہستی، یعنی اب یہ ان کا بھی ادب نہیں تھا حقیقت میں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحیم اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب فرما رہے تھے۔ حضرت صابر آئے گا کیونکہ سیدہ کائنات نے اپنا بیٹا کہا۔ سیدہ کائنات کیا بولے؟ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ حسن و حسین کے بدلے 2 بیٹے عطا کرے۔
اب حسن کے بدلے جو بیٹا عطا کیا تھا وہ خود غوث پاک تھے. اب امام حسین کے بدلے جو بیٹا عطا کیا تھا وہ صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں آنے والے تھے. ان کے ادب میں فرما رہے پیران پیر جو ہی پتا چلا اس دن سے میں نے اپنی زوجہ کی طرف کچھ نہیں فرمائی. تو کیسا ادب کیا ہوگا, کیا بات ہوئی, کتنا ادب کا خیال ہوگا. آج دیکھو ان کا نام لینے لوگ کتراتے ہیں اتراتے ہیں. صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام مرتبہ اتنا چھوٹا نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اگر سمجھ میں آیا نا صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام مرتبہ, لوگ جا کر وہاں گڑ جائیں گے کلیئر کی زمین پر, وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں ہوگا. تو ہر ایک ولی کو اللہ تعالیٰ الگ الگ نعمت سے نوازا. تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس روز سے, آگے میں تلاوت کر رہا ہوں, اس روز سے اکثر اوقات مجھ پر علی احمد صابر کے آنے کی پیشن گوئی الہام و القاء کے ذریعے ہوا کرتی تھی. اسی جیسا آپ کو پتا چلا کہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرات خبر سنے اور یہ خبر جو ہے نا سیدہ کائنات کے ذریعے مجھ تک پہنچ چکی ہے, تو فرماتے ہیں تو اس دن سے مجھ پر لگاتار الہام و القاء ہونا شروع ہوا صابر پاک کے حوالے سے. تو جو بھی الہام ہوتا تھا, جو بھی القاء ہوتا تھا, فرماتے ہیں میں اس کو قلم بند کر لیتا تھا, یعنی لکھ کر رکھ لیا کرتا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں 512 ہجری میں 17 شعبان کو جمعرات کی شام یعنی جمعرات کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا بیٹا پیدا ہوا, دنیا میں آیا, جو آج کا دن ہے 17 شعبان کا دن ہے. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند یہ ہے سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر ان کے بیٹے ہوئے حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر ان سے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی. تو خیر عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیران پیر فرماتے ہیں 512 ہجری میں 17 شعبان کو جمعرات کی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ پیدا ہوئے, اور 11 برس آپ نے مجھ سے تعلیم یعنی علوم ظاہری پڑھے, ظاہری علوم کی تعلیم لی. خود پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے علوم سیکھا, اور فرماتے ہیں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 برس میں نے اپنی صحبت میں رکھے میرے بیٹے کو عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, اور ظاہری علوم پڑھائے. جب 11 برس میں علوم مکمل ہوئے تو فرماتے ہیں کہ 11 برس پڑھنے کے بعد وہ خود ایک عالم دین بن گئے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا. 11 برس علوم سیکھنے کے بعد لوگوں کو خود پڑھانا شروع کیا. فرماتے ہیں جب ان کی عمر 14 سال کی ہوئی, سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 برس کے ہوئے, تو 526 ہجری میں رمضان کی 9 تاریخ کو اتوار کے دن ظہر کے بعد حکم باطن سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبد الوہاب کا نکاح میں نے بی بی مسمات شام سے طے کیا. ان کا نکاح ہوا حضرت بی بی مسمات شام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح ہوا. یہ حضرت بی بی مسمات شام یہ ہیں حضرت سید عثمان بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی, اور ان کے والد ہیں سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کس کے؟ عثمان بغدادی کے سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ہیں سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سارے بزرگان دین کن کی اولاد میں آتے ہیں؟ اب سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ہیں حضرت سید شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہ سید شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں. اور یہ سارے بزرگان دین سلسلہ قادریہ کے شجرے میں ان کے نام ملتے ہیں. کون؟ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ, اور شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی جو ہے نا زوجہ تھی حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر فرماتے ہیں پیران پیر آگے, پھر 1 سال کے گزر جانے کے بعد جب ان کی عمر 15 برس کی ہوئی تو میں نے 527 ہجری میں 19 جمادی الاخر کو منگل کے دن عصر کے وقت انہیں میں نے اپنے ہاتھ پر بیعت توبہ سے مشرف فرمایا, یعنی بیعت دی, طریقت کی تعلیم کے واسطے بیعت دی. اور فرماتے ہیں پھر میں نے انہیں تعلیم کیفیت باطن سے فیضیاب کیا, تعلیمات کیفیات باطن سے فیضیاب کیا, اور انہیں ترقی کیفیت باطن کی طرف متوجہ کیا, یعنی بیعت دے کر انہیں
پھر وہ ترقی کیسے ہونا اس کی طرف یوں سمجھ لو مجاہدے کو لگائے، محنت کے لیے گئے، ذکر اذکار کو بٹائے۔ اب دو باتوں کی وضاحت کر کے آگے تھوڑا بیان ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیں اتنا بڑا گھرانہ، اتنا اونچا خاندان، پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے شہنشاہ خود، اگر آپ چاہتے تو ایک نظر میں ولی بنا کر جا تجھے سب کچھ عطا ہوا، میں نے مقام عطا کیا کر کے بھیج سکتے تھے۔ آپ نے کئی لوگوں کو ایسا کیا ہے، یہاں تک کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو بھی کیا ہے۔ یہ سب نے سنے ہیں اب 11ویں مجالس میں وغیرہ، ایک نظر سے ولی بنا کر ولایت عطا کر کے بھیج دیا۔ ایک بار کسی گنہگار کو سینے سے لگائے، سینہ پاک ہاتھ رکھے تو علم منتقل ہوئے۔ مگر اب جو ہے نا یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو سب سے پہلے 11 برس تک علوم ظاہری پڑھوائے۔ کیا کرے؟ 11 برس ظاہری علوم پڑھائے، پڑھا کر جب وہ باقاعدہ ایک عالم دین بن گئے تب لوگوں کی طرف درس کے لیے انہیں لگایا، خود انہیں استاد بنا کر بٹھائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہری علوم کی جو ہے نا اہمیت معلوم ہوتی، مدرسے کی تعلیم کی، شریعت کی جو ہے نا تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی کہ شریعت کیا ہے۔ ہمیں نماز بھی سیکھنا ہے، روزے کے احکام بھی سیکھنے ہیں، وضو اور غسل کے فرائض، سنتیں، واجب، نماز کے شرائط وغیرہ یہ بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم رہنا، ہمارے اندر رہنا۔ صرف ولی 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 کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف طریقت 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 کہتے رہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا دامن جب تھاما ہے تو ایسے تھامنا کہ کل کو نہ ہمیں شرمندگی محسوس ہونا، نہ انہیں شرمندگی محسوس ہونا، نہ ہمیں شرمندگی اٹھانے کا موقع آنا، نہ انہیں شرمندگی محسوس ہونا۔ جب جائیں دنیا سے تو پورا سرخرو ہو کر ایک کچھ نہ کچھ نام اعمال میں کچھ پلے رکھ کر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنا کہ تاکہ انہیں بھی فخر ہو کہ یہ میرا مرید ہے۔ کہنے کے کیا انہیں بھی فخر محسوس ہونا کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرے سلسلے کا مرید تھا، اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ پھر وہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونا کہ یہ میرا امتی ہے، میرے دین کی خدمت کرتے کرتے میرے پاس آیا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا طالب ہو کر، دنیا میں لت پر ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر مر گیا، پھر قبر میں سرکار تشریف لائے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ ایسا نہیں ہونا حالت۔ تو دنیا میں ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے آخرت کی تیاری جب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو یہ کرنے کی کوشش کرنا۔ خیر، ظاہری علوم کی اہمیت معلوم ہوتی کہ پیران پیر 11 سال تک اپنے بچے کو پڑھائے، سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ پھر لوگوں کو درس دینے کا کام لگایا۔ پھر اس کے بعد آپ کی شادی وغیرہ جب ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے تعلیم طریقت کے واسطے سب سے پہلے انہیں کیا کرے؟ اپنا مرید بنائے۔ مرید بنانے کے بعد انہیں تعلیم کیفیت باطنی یعنی باطنی تعلیم کی اس کیفیات کی طرف انہیں توجہ دلا کر اس کی اب ترقی کے واسطے انہیں مجاہدے پر لگائے۔ پھر فرماتے ہیں 4 سال وہ مجاہدہ کرتا رہا۔ 4 سال مجاہدہ کرنے کے بعد قرب حضرت واحدیت سے مستفیض ہو گئے، یعنی 4 سال بیعت لے کر مرید بن کر پیران پیر کے دست اقدس پر انہوں ذکر اذکار میں مشغول رہے۔ 4 برس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے قربت کے لائق بن گئے۔ تو پھر فرماتے ہیں قرب حضرت واحدیت کا بالآخر انہیں مرتبہ حاصل ہوا، انہیں مرتبہ حاصل ہوا۔ اب اس کی وضاحت میں نہیں کرتا، چھوڑ رہا ہوں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت انہیں عطا ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی مکمل معرفت 4 برس کے بعد انہیں عطا ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں 531 ہجری میں 22 رجب کو پیر کے دن عصر کے وقت مجلس عام میں یعنی عوام ناس کی مجلس میں نے اپنے فرزند حضرت سید عبد الوہاب کو بیعت امامت اور ارشاد سے مستفیض فرمایا، بیعت امامت اور ارشاد سے مستفید فرمایا۔ وہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب بندہ ہدایت میں لگ جاتا ہے لوگوں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت بھی عطا کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بناتا ہے اور اسے ایک مقام مرتبہ عطا کر کے ایک امام رہبر و پیشوا بناتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اس کے بعد بیعت امامت اور ارشاد عطا کرنے کے بعد ہر 2 خاندان حنفیہ علوی ولایت اور روح جذبیہ توسیہ سے مشرف فرمایا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اسے ہر 2 خاندان حنفیہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ سلسلہ تھا، وہ جو خلافت تھی جو حضرت مولا علیہ السلام نے
اپنے بیٹے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کی تھی، ان کے فرزندوں سے جو آگے بڑھی تھی وہ خلافت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے جو آئی تھی، وہ خلافت سے بھی میں نے میرے بیٹے عبد الوہاب کو مستفیض فرمایا۔ اب یہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ظاہراً مسلک کوئی بھی ہو، مگر ہماری یعنی حنفی مسلک کی نعمت بھی ان کے پاس تھی، وہ فیض بھی پیران پیر کے ذریعے نے عطا ہوا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے عطا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے شاید کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ولادت بھی آج ہی کے دن فرمائی۔ آج 17 شعبان کا یہ جو دن ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی ولادت ہے آج، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی آج ولادت کا دن ہے۔ یہ دونوں بزرگان دین آج ہی کے دن 17 شعبان کے دن پیدا ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں پیران پیر، میں نے اسے حنفیہ علوی ولایت یعنی مولا علیہ السلام کی وہ ولایت کا جو تبرک ہے، یہ حنفی کیا ہے اور حنفی سلسلہ کیا ہے، حنفی نعمت کیا ہے، اس کے اوپر میرا ایک بیان یوٹیوب پر موجود ہے، جسے جاننا ہے وہ سن سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں علوی ولایت سے مشرف فرما کر میں نے اپنی کلاہ اس کو پہنائی، اوڑھائی، یعنی کلا یعنی ٹوپی، 3 کونے والی وہ ٹوپی آتی ہے خلافت کے وقت، یہ اپنے خلیفے کے سر پر رکھتا ہے مرشد۔ فرماتے ہیں یہ پہنائی اور سبز امامہ اپنے ہاتھ سے باندھ کر خرقہ پہنایا، ہرا امامہ ان کے سر پر باندھے اپنے ہاتھ سے پیران پیر، اور اس کے بعد خرقہ پہنایا، اور سند خلافت کی جو سند ہوتی ہے وہ اہل مجلس کو سنا کر صاحب مجاز فرمایا، اور ان تمام مکتوبات کا معائنہ کروایا، وہ مکتوبات جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا فرمان تھا، مولا علیہ السلام کا فرمان تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور وہ دعا اور وہ طلب اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ پیغام نامہ، اور اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے حسن اور حسین کے بدلے جو عطا کیے تھے، وہ ساری چیزیں جن کی مکتوبات میں لکھی ہوئی تھی، جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا تھا، مولا علیہ السلام نے امام حسن امام حسین علیہ السلام نے خود وہ مکتوبات چلتے چلتے پیران پیر تک آئے تھے، وہ سارے مکتوبات کیا کرے، اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے، اور خود جو آپ نے خود لکھی تھی وہ سارے کے مکتوبات سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطا فرمائی۔ عطا فرمانے کے بعد آپ کو صاحب مجاز بنا کر دین کی خدمت پر لگایا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ کرم فیض و عطا ان بزرگان نے جس طرح پیران پیر نے اپنے بیٹے کو عطا کیا تھا، اسی کا فیض سمجھو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مکتوبات، یہ نسخے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کا قطرہ الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے آپ یہ باتیں سن رہے ہیں۔